اور اب یہ بھوجپور میں حضرت مولانا عزیز الحق غالب میاں جو سجادہ نشین ہے، دیکھیے ان کو غسل مبارک دیا جا رہا ہے۔ غسل مبارک ہو چکا ہے اور اب ان کو پھر وہی پاکیزہ لباس، وہی پیرہن ان کو پہنایا جا رہا ہے کہ جس کی ایک دید کے لیے، ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں میں ہزاروں بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاتھوں میں یہ لاٹھیاں ہیں، یہ ڈنڈے ہیں، یہ عشق و محبت، یہ والہانہ بلبلہ ہے اور ہر طرف جوش ہی جوش ہے۔ جس طرف نظر ڈالو دیوانوں کا عجیب و غریب حال ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر ایک چھوٹی سی نظر پڑ جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی حسرت ہی نہیں۔ حضرت مولانا غالب میاں غسل مبارک سے فارغ ہو کر اور لباس پہن کر اب اس وقت اس پالکی میں بیٹھنے والے ہیں کہ جسے پشتینی خدمتگار، جنہیں کہار کہتے ہیں، جو نسل در نسل اس خدمت کو انجام دیتے چلے آئے ہیں اور قرب و جوار کے بہت سے مواضعات بھی اس کے نیچے کاندھا دینا اور اس میں حصہ لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ سب بھی اپنی اپنی باری کا اور اپنی اپنی بلی کا دیکھیے کیسا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کسی اور گاؤں کے، یہ دیکھیے کسی اور گاؤں کے، سب اپنے اپنے گاؤں کے حق اور ادھیکار سمجھ کر کاندھوں پر اٹھا کر اس پالکی کو لے چل پیر کی صدا بلند کرتے ہوئے اور نیچے اترنے کی تیاری میں ہیں۔ یہ نیچے حضرت ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ حضرت مخدوم شاہ لنگر جہاں کے خلیفہ ہیں، ان کی حسرت تھی۔ انہوں نے انتقال سے پہلے حضرت مخدوم شاہ سے یہ درخواست کی تھی کہ سرکار، آپ کی جب پالکی، آپ کی سواری جب بھوجپور سے شیخ پور کے لیے روانہ ہوا کرے تو سب سے پہلے مصافحہ کرنے کا ہمیں حق ملے۔ تو سرکار مخدوم پاک نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ وہ پالکی جو خود بخود، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پالکی نیچے اتر رہی ہے اور اس کا ایک حصہ حضرت ابراہیم کے مزار مبارک سے ٹچ ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے نیچے کتنی گہری خندق ہے، یہ کتنا گہرا سما ہے اور اس گہرے سے گڈھے میں، اتنے گہرے میں لوگ اس پالکی کو لے کر اتر گئے ہیں اور اس کے پیچھے ہزاروں پیادے ننگے پیر ہیں، کچھ باوضو ہیں اور کچھ یوں ہی عقیدت میں آنن فانن تیار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیے ہیں۔ آج سب سے زیادہ حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ آج گرمی کا اتنا سخت عالم ہے کہ پارہ 46 سے 48 ڈگری سیلسیس پر پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 4 کلومیٹر کا راستہ یہ دیوانے پیدل اور ننگے پیر طے کریں گے، اور اس کے باوجود بھی انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم یہ جو راستہ طے کریں گے اس راستے میں دشواریاں کیا ہیں۔ یہ خندقوں میں گھسیں گے، چڑھائیوں پر چڑھیں گے اور انہیں جگہ جگہ پرخار کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، طرح طرح کی دشواریوں سے ان کو نمٹنا ہوگا، کیونکہ یہ راستہ باقاعدہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ آستھا کا راستہ ہے، عقیدت و محبت کا راستہ ہے۔ اس راستے کو یہ صرف اپنے جوش، اپنی ہمت اور اپنے حوصلے سے ہی طے کرتے ہیں۔ لے چل پیر کی صداؤں میں، نعرے تکبیر و رسالت کی صداؤں میں یہ قافلہ سوئے شیخ پور روانہ ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ چڑھ رہا ہے۔ یہ راستے کی کیفیتیں آپ دیکھیے کہ ان راستوں پر کیسی کیسی دشواریاں ہیں، کہیں نیچے اترنا ہے، کہیں اوپر چڑھنا ہے، اور اب یہ بگھار نالا آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بگھار نالا
یہ بگھار نالا جو ایٹا سے کمال گنج سے پہلے بھوجپور میں گنگا سے جا کے ملتا ہے، یہ نالا برسات کے دنوں میں بہت ہی بھیانک ندی کی شکل لے لیتا ہے، اور یہ آپ سامنے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وسعتوں کا کیا عالم ہے۔ اس وقت اس کی جو اصلی صورت ہے، جو اس کی بہت ہی ڈراؤنی صورت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی گہرائی کیا ہے، اس میں خوف کتنا ہے، اس میں ڈر کتنا ہے۔ شاسن پریشان ہو گیا ہے، پرشاسن بہت ہی بے چین ہے، ہر طرف سے ادھیکاری اور افسران یہ جاننے کی، یہ دیکھنے کی کوشش میں ہیں کہ ہم ان حالات پر کیسے اس ماحول پر، اس جلوس پر اور ان چھڑیوں پر کنٹرول کریں۔ یہ شیخ جی کی چھڑیاں جو آج 686 سال سے برابر چلی آ رہی ہیں اور اسی راستے سے آئیں۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے بھی اس بگھار نالے پر بہت پانی چھڑوایا تھا، اتنا پانی چھڑوایا تھا کہ جسے دیکھ کر ہوش اڑ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دیوانوں کا چھڑیوں کے ساتھ میں جو قافلہ گزرا تھا، اور وہ شاہی پالکی جس پر درگاہ مخدومیہ کا سجادہ نشین سوار ہوا تھا، اور وہ سجادہ نشین جو اپنے جسم اطہر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پہنے تھا، اس کی تجلیات کی برکت سے پانی اپنے حساب سے چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ رہا ہو، لیکن دیوانوں کو دیکھ کر پانی جھک گیا اور بہت ہی ادب و احترام سے اس قافلے کو نکلنے دیا۔ اس وقت ایک درگاہ مخدومیہ کو پینشن ملتی تھی جو شاہ عالم کے زمانے سے مقرر تھی، تو انگریزوں نے اس پینشن کو جاری کر دیا۔ آج بھی یہ کرامت دیکھ کر وہ پینشن جاری ہے، اور یہ سرکار کے دیوانے، انہیں یہ خوف نہیں ہے، نہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں پانی کتنا گہرا ہے، اس میں گھسنے کے بعد ہم پر کیا گزرے گی، لیکن انہیں تو صرف اس وقت سرکار مخدوم پاک کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھیے بگھار کے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے، اور اب یہ بگھار نالے سے کراس ہوتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ دیکھیے دیوانوں کا کیا حال ہے، کیا جوش ہے۔ یہاں سے وہاں تک آپ نگاہ تو ڈالیے، ہر طرف آدمی ہی آدمی ہیں، ہر طرف سے خوش آمدید، مرحبا، آفری، صد آفری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب یہ چھڑیوں کا قافلہ اور پیر جی کا ڈولا درگاہ مخدومیہ پر ڈولا آ گیا ہے، اور اب سرکار مخدوم پاک کے اس درگاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا عزیز الحق غالب میاں کو ڈولے سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ دیکھیے ان کی حالت کیا ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جاندار نہیں، بے جان چیز آئی ہو۔ سرکار مخدوم پاک کی تجلیوں سے سرشار بالکل مردہ حالت میں یہ سجادہ نشین اس وقت دکھ رہے ہیں، اور اب ان کو کیسے کیسے دیوانے چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے کر اور ان کی جسم کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی صورت سے یہ لوگ درگاہ مخدومیہ کے گیٹ جسے جلال الدین اکبر بادشاہ نے بنوایا، اس کے اندر سے ہوتے ہوئے مزار مبارک کے سامنے لے آئے، اور مزار مبارک کے سامنے لٹالا گیا، اور یہاں پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ایک ربائی اور پڑھی گئی، اور اس ربائی کو پڑھ کر دیکھیے اب صاحب سجادہ کو مزار مبارک پر خادم خاص لے جا رہے ہیں۔ یہ کالے کالے جو لباس پہنے ہوئے ہیں یہ ایک خاص دستہ ہے، اور اس دستے کی حفاظت کے لیے یہ جو سفید رنگ کے لوگ عبا پہنے ہوئے ہیں اور اپنے پٹیاں باندھے ہوئے ہیں، یہ کالے والے جو لباس پہنے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہے، اور اب یہ صاحب سجادہ مزار مبارک کے اندر داخل ہو گئے ہیں،
اور ان کو طواف کروایا جا رہا ہے۔ طواف کے بعد اب ان کے جسم اطہر سے وہ خرقہ شریف اتارا جا رہا ہے، اور خرقہ شریف اتر گیا ہے، اور اب آپ کو ہوش میں لایا جا رہا ہے۔ اب آپ ہوش میں آ گئے ہیں، اور اب ان کو مسجد کے اندر لے جایا جا رہا ہے، اور اب یہ خرقہ شریف پھر اپنے اسی محفوظ مقام یعنی حجرے مقدسہ کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ صاحب سجادہ مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ نے نماز عصر ادا کر لی ہے، اور نماز عصر کے بعد آپ پھر دیکھیے درگاہ مخدومیہ پر مزار مخدوم پر تشریف لے آئے ہیں، اور مزار مخدوم پر آپ نے کل کا اہتمام کیا، اور اب فاتحہ ہو رہی ہے، اور فاتحہ کے بعد آپ ملک و قوم اور تمام مریدین و متوسلین اور عقیدت مندوں کی بے پناہ دعائیں ان کے لیے کر رہے ہیں، اور ہر آدمی کی خوشحالی اور کامیابی کی نیک آرزوؤں کے ساتھ آئندہ عرس مبارک میں آنے کی گزارش کر رہے ہیں۔ 686 میں عرس مخدوم کی رنگا رنگ حسین تقریبات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دوستو، یہ عظیم خانقاہ، تاریخ ساز خانقاہ اپنے جلوہ میں بے شمار چیزیں رکھتی ہے، کچھ پرانی تو کچھ نئی۔ پرانی بہت سی چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے روبرو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے فرامین شاہیہ ماضیہ ہیں، یہ ان حکمرانوں کے لیٹر اور کتبے اور ان کے فرمان ہیں کہ جن کے نام سے لوگ لرزتے تھے اور جن کا سکہ چلتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق شہنشاہ ہندوستان، یہ ظہیر الدین بابر، یہ اورنگزیب عالمگیر، یہ بہادر شاہ ظفر، یہ فرخ شیر شہنشاہ ہندوستان، یہ احمد شاہ، یہ شاہ عالم، اور یہ بہادر شاہ ظفر، اور یہ نواب آصف الدولہ، یہ نظام الملک نواب حیدرآباد، یہ کتبے، یہ فرمان یہاں کی داستان بیان کر رہے ہیں، اور نئے ماحول میں، نئی روشنی میں حضرت علامہ مولانا عزیز الحق غالب میاں نے جو گل کھلائے ہیں، یہ شاندار کروڑوں روپے کی عمارتیں آپ لوگوں کی آسائش و آرام کے لیے، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے جو بنائی ہیں، واہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے سینٹ مخدوم انگلش میڈیم اسکول، یہ دیکھیے الجامعۃ البراقیہ خالص دینی مدرسہ، اس میں بچے درجے حفظ و قرات میں خوب اللہ عز و جل کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ اور یہ شیخ مخدوم ہائی سیکنڈری اسکول کی شاندار اور خوبصورت عمارت، اور یہ دیکھیے مدرسہ گلشن مخدوم۔ درگاہ مخدومیہ پر یہی نہیں بلکہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے ایک نہیں دو اسپتال، ایک ہومیوپیتھک اسپتال جس میں ہفتہ وار باقاعدہ باضابطہ علاج ہوتا ہے، اور وہ بھی بالکل مفت۔ ڈینٹل اسپتال، یہ المخدوم شفا خانہ اور چیریٹی ہاسپٹل کے نام سے آپ کے لیے حضرت مولانا عزیز الحق غالب میاں نے طرح طرح کے انتظام کیے۔ ہم چاہتے صرف یہ ہیں کہ حضرت مولانا غالب میاں عوام کے لیے، قوم و ملت کے لیے، اور اس ملک کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور امن و آشتی کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، اور اس میں آپ لوگ جی لگا کر ان کا ساتھ دیں، اور ہمیشہ اس بات کا
خیال رہے کہ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بدگمانی نہ پیدا کریں۔